سن 10 نبوی رمضان المبارک کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی لاڈلی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ ان کی وفات کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح جس عورت سے کیا ان کا نام ہے سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور یہ عجیب نکاح ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی عمر 50 سال تھی اور بعض نے 55 سال نقل فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی 50 سال تھی۔ سیدہ سودا بنت زمعہ سے نکاح بھی آپ نے رمضان المبارک میں کیا، جس سے ہمیں یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے اور وہ اسی مہینے میں اگر کسی اور جگہ نکاح کرے تو یہ غیر شرعی نہیں ہے۔ بسا اوقات ہمارے ماحول میں ایسے آدمی پر بڑی نکتے چینیاں ہوتی ہیں کہ یہ تو پہلی ہی بیوی کا انتظار کرنے بیٹھا تھا، اس کی موت ہوئی فوراً اس نے نکاح کر لیا۔ تو یہ کوئی عیب والی بات نہیں، غیر شرعی بات نہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رمضان میں امی خدیجہ کا انتقال ہوا، رمضان میں ہی آپ نے سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ ان کا نسب لوی بن غالب پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ ان کا اور امی عائشہ کا نکاح قریب قریب ہے، یعنی 10 نبوی میں سیدہ سودا کا بھی نکاح ہے اور 10 نبوی میں ام المؤمنین امی عائشہ کا بھی نکاح ہے۔ اس لیے علماء نے اختلاف بھی کیا کہ آیا پہلے سیدہ سودا کا نکاح ہے یا پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی نکاح کے 3 سال بعد ہوئی۔ تو سیدہ سودا بنت زمعہ، ان کے پہلے خاوند کا نام ہے سکران بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ میاں بیوی ابتدا میں ہی اسلام قبول کرنے والے، یعنی جنہیں ہم سابقون الاولون کہتے ہیں، اسلام میں پہل کرنے والے۔ اور انہوں نے 2 ہجرتیں کی حبشہ کی طرف۔ گویا سیدہ سودا صاحبۃ الہجرتین ہے، جنہوں نے اپنے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر 2 ہجرتیں کی۔ جب یہ حبشہ سے ہجرت کر کے واپس آئے نا مکۃ المکرمہ، تو سیدہ سودا نے ایک خواب دیکھا، اپنے خاوند سے بیان کرنے لگی کہ میں نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنا قدم مبارک میری گردن پہ رکھا۔ جب انہوں نے یہ خواب بیان کیا تو سکران رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، پھر اس خواب سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میری وفات قریب ہے اور میرے بعد تم پیارے نبی کے نکاح میں جاؤ گی۔ چنانچہ سیدنا سکران رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور اس کی ترتیب بھی اللہ نے یوں بنائی۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی بیوی ہیں خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب سیدہ خدیجہ کا انتقال ہوا تو خولہ آپ کے پاس حاضر ہوئیں اور آ کے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، بچے بھی ہیں، آپ کو بھی کسی رفیق اور مونس کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا بالکل ضرورت ہے۔ تو عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ آپ شادی فرما لیں۔ تو آپ نے فرمایا کس سے شادی کروں؟ تو انہوں نے سیدہ سودا بنت زمعہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پیش کیے۔ آپ نے رضامندگی کا اظہار فرمایا۔ چنانچہ خولہ بنت حکیم سیدہ سودا کے پاس آئیں اور آ کے کہنے لگیں، سودا، تمہارے مقدر کا ستارہ چمک اٹھا، تمہارے تو بھاگ جاگ اٹھے۔ سیدہ سودا نے پوچھا، وہ کیسے؟ نبیوں کے سردار نے تمہیں نکاح کا پیغام بھیجا۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پہلے میرے والد سے پوچھ لو، وہ اجازت دیں تو پھر میں نکاح کروں گی۔ انہوں نے ان کے والد سے پوچھا تو والد نے کہا، مجھے تو کوئی گلہ شکوہ نہیں، سودا سے پوچھ لو، راضی ہیں تو نکاح ہو جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح ہوا۔
جب سیدہ سودا سے نکاح ہوا نا تو ان کے بھائی عبداللہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اپنے سر میں خاک ڈالی اس پچھتاوے پر کہ میری بہن کے نکاح اس آدمی سے ہوا جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے سیدہ سودا کے بھائی کو بھی اسلام کی دولت سے نوازا۔ وہ اپنی اس حالت پر، اس معاملے پر شرمندگی کا اظہار کرتے تھے کہ میں نے اس وقت کیا کیا۔ سیدہ سودا بنت زمعہ سے جب آپ کا نکاح ہوا تو حق مہر 400 درہم مقرر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ قد کاٹھ والی آپ کی زوجہ محترمہ وہ سیدہ سودا بنت زمعہ ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بعض ازواج مطہرات نے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے پہلے ہم ازواج مطہرات میں سے آخرت میں آپ کے ساتھ کس کی ملاقات ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا، میری اس زوجہ محترمہ کی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ ازواج مطہرات کہتی ہیں ہم نے اس کو ظاہری معنی میں لیا، چنانچہ ایک لکڑی سے ہم سب اپنے ہاتھ ان کی پیمائش کیا کرتی تھی جب بیٹھی ہوتی تھی، تو ہم میں سب سے زیادہ لمبے ہاتھ سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تھے۔ تو ہمارے ذہن میں تھا کہ پیارے نبی کے ساتھ آخرت میں سب سے پہلے ملاقات سیدہ سودا کی ہوگی، لیکن وہ تو زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو پھر ہمیں سمجھ آئی ہاتھوں کے لمبے ہونے سے مراد ظاہری لمبا ہونا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد صدقات و خیرات کی کثرت ہے، کہ جس نے سب سے زیادہ صدقات و خیرات کیے ہوں گے وہ آخرت میں میرے ساتھ سب سے پہلے ملاقات کرے گی۔ سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ازواج مطہرات میں وہ خاتون ہیں جن کی برکت سے اللہ جل جلالہ نے پردے کا حکم نازل کیا۔ آپ کے صحابہ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کئی مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ، ازواج مطہرات کو کہا کریں وہ پردہ کیا کریں، امت کی ایمان والی عورتوں سے کہا کریں وہ پردہ کیا کریں، لیکن آگے سے آپ یہ کہہ کے بات ٹال دیتے کہ ابھی پردے سے متعلقہ اللہ جل جلالہ کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ لیکن ایک دن سیدہ سودا جو قضاء حاجت کے لیے باہر صحرا کے اندر نکلی، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ کے کہا، کیونکہ سیدہ سودا دراز قد والی تھی، دیکھ کے کہا، اے سودا، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بات بڑی بری لگی، آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، تو اس موقع پر پھر اللہ جل جلالہ نے پردے والی آیتیں نازل فرمائیں اور ایمان والوں کو پردے کا حکم ملا۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے بھی کہیں، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہیں، ونساء المؤمنین، ایمان والوں کی عورتوں سے بھی کہیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ گھروں سے باہر نکلا کریں تو اپنا گھونگھٹ اوڑھ لیا کریں، پردہ کر لیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی زوجہ محترمہ ہیں۔ جب آپ نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو پیچھے آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ سودا مکہ میں رہ گئیں، اور آپ کی محبوب لخت جگر سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی مکہ المکرمہ میں رہ گئیں۔ جب آپ مدینے پہنچے تو آپ نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ میری بیوی سودا کو بھی لے آؤ اور میری بیٹی فاطمہ کو بھی مدینہ منورہ لے آؤ۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حجۃ الوداع میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخر میں حج کیا، اس میں سیدہ سودا آپ کے ساتھ تھی، چونکہ عمرہ بھی کر چکی، اور اللہ نے قرآن پاک میں جہاں ازواج مطہرات کا ذکر کیا ہے وہاں ایک یہ آیت بھی ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ یہ تمام ایمان والی عورتوں کے لیے بھی حکم ہے، لیکن اس کی اولین مخاطب ازواج مطہرات ہے۔ چنانچہ پیارے نبی کی اتنی فرما بردار تھیں، آپ کی وفات کے بعد کبھی گھر سے نہیں نکلی، حتیٰ کہ بیت اللہ کے طواف کے لیے بھی نہیں نکلی، کہ گھر میں ٹھہرنے کا اللہ کا حکم بھی ہے
اور پیارے نبی کی منشا بھی ہے۔ اسی وجہ سے ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرمایا کرتی تھیں، اگر کسی ایمان والی عورت کے بارے میں یہ چاہوں کہ میری روح اس کے جسم میں ہوتی تو تمام عورتوں میں میری تمنا سیدہ سودا کے بارے میں ہوتی، کہ ان کے اخلاق، ان کی عادات، ان کے نیکی کا جذبہ، میں یہ چاہتی کہ میں سودا ہی بن جاتی، یعنی ان کی پسندیدہ شخصیت وہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ظرافت طبع بھی رکھتی تھیں، چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظرافت کے موڈ میں دل لگی اور خوش طبعی کرنے لگی، کہنے لگی یا رسول اللہ، کل رات جو آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہو گئی نماز میں، آپ نے اتنا لمبا رکوع کیا، اتنا لمبا رکوع کیا، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میری نکسیر نہ پھوٹ جائے، اور میں نے اپنا ہاتھ بڑی دیر تک اپنے ناک پہ رکھا۔ جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ جملہ سن کر مسکرا دیے۔ سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 احادیث کو بیان کرنے والی، یعنی ان سے ذخیرہ احادیث میں 5 احادیث منقول ہیں، 1 حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے اور 4 احادیث باقی سنن کے اندر ان کی طرف سے مذکور ہے۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہیں جنہوں نے 14 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں گزارے، صحبت میں گزارے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ان کا انتقال ہوا اور جنت البقیع میں ہماری یہ پاکیزہ امی مدفون ہوئیں۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملے گا اور آپ اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں گے۔